خوزدار میں ہونے والی دہشت گردی دل دہلا کے رکھ دینے والی ہے۔ وہاں پہ طالبات کی بس کو نشانہ بنایا گیا، 3 طالبات شہید ہو گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو شہید ہونے والوں کی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے۔ اس بس میں کل طالبات دیگر عملہ ان کی تعداد 47 تھی، تو باقی لوگ 53 زخمی ہوئے ہیں، بس کے باہر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس پر حکومت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے بھی زخمیوں کی تیمارداری کی، وہ بھی بڑے افسردہ تھے۔ تو اس موقع پر وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا، آرمی چیف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ بچوں پر حملہ بھارتی سرپرستی میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں اس چیز کا تو پتہ تھا کہ اجیت دوول جو قومی سلامتی کے ان کے مشیر ہیں انڈیا کے، وہ پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی پلان ترتیب دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنی بزدلی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرفراز بگٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حملہ کرنے والے کون ہیں، یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں، بلوچستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیسے بدلہ لیا جائے گا اور کب بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے کہ بھارت نے پہلگام والا ڈرامہ رچایا، فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے واویلا کیا، جو کچھ پاکستان کے خلاف الزامات لگائے گئے، جو دھمکیاں دی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان دھمکیوں کو سچ بھی کر دکھایا، پاکستان پر یلغار کر دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے اس کا بھرپور اور زبردست جواب دیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جعفر ایکسپریس کے 440 مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس وقت ہی کہا گیا کہ یہ بھارت کی پلاننگ ہے، ان کی منصوبہ بندی ہے، وہی اس کے پیچھے ہے، لیکن بات یہاں پہ کی گئی اور یہیں پہ ختم ہو گئی۔ کیا جس طرح سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا کی طرف سے پوری دنیا میں واویلا کیا گیا، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، الزامات لگائے گئے، دھمکیاں دی گئیں، تو کیا جعفر ایکسپریس کے یرغمال بنائے جانے پر پاکستان کی طرف سے بھی ایسا پوری دنیا کو بتایا گیا، ایسا پوری دنیا کو سنایا گیا، پوری دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بتائیں گے کہ کون یہاں پہ دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں، بدلہ لیا جائے گا، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور آرمی چیف کی طرف سے بھی کہا گیا، شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت ہے۔ اگر اس کے پیچھے بھارت ہے تو پھر آپ کا بیان آ گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میڈیا پر ایک آدھ روز یہ بیان چل جائے گا اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا گیا، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہے، بھارت ہی پشت پناہی کرتا ہے ٹی ٹی پی کی اور ان کی جو بی ایل اے والے ہیں یا دیگر بلوچ علیحدگی پسند ہے، بھارت ان کی پشت پناہی کرتا ہے، تو آپ کی طرف سے اس طرح کا رد عمل، اس طرح کا ری ایکشن پوری دنیا کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ بھارت ایک سے پیچھے ملوث ہے؟ بس ایک بیان دے لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، آپ اپنی وہ کئی مصروفیات چھوڑ کر وہاں پہ چلے گئے، کوئٹہ گئے، وہاں وہ زخمیوں سے ملے اور ان کے لواحقین سے بھی ملے۔ ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہونی تھی ایوان صدر میں، وہ تقریب بھی ملتوی کر دی گئی۔ ان کو رینک لگانے کی تقریب ہونی تھی، بہرحال ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر دیا گیا، کیونکہ ان کو فیلڈ مارشل آف پاکستان بنایا گیا ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے آگے بھی ایک عہدہ موجود ہے، وہ ہے مارشل آف دا پاکستان۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے ہی فیصلہ کیا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا، ساتھ انہوں نے کہا کہ میں مشاورت کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ تھا، ساتھ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سے بھی میں ہر معاملے میں مشاورت کرتا ہوں۔ تو میاں نواز شریف صاحب آپ بھاگیں گے نہیں کہ میں نے تو اس میں اپنی رائے نہیں دی تھی، میں اس میں شامل نہیں تھا، مجھے نہیں پوچھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کی طرف سے بھی مبارکباد کا بیان آ جائے، ابھی تک تو نہیں آیا۔ عمران خان کی طرف سے بہرحال کہا گیا ہے
کہ بہتر تھا کہ ان کو بادشاہ بنا دیا جاتا. انہوں نے یہ تن زن کہا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک تو اس حوالے سے اپنا بیان دے دیا دہشت گردی کے حوالے سے جو خزدار میں ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل جو بنایا گیا ہے یہ میرا فیصلہ ہے. یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ فیلڈ مارشل بنا دیا جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یس سر، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنا دیا، فیصلہ کر دیا اور اس پر عمل بھی ہو گیا. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنگ میں اسرائیل نے انڈیا کی بھرپور مدد کی. کون سی جنگ؟ یہ جو محاذ آئی ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے قوم کو بتایا جا رہا ہے. تو کیا اس پر ان کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ مزید بھی کوئی بات کی جائے گی اسرائیل کے حوالے سے بھی؟ کیا وہ کوئی پیش قدمی کریں گے، کوئی اقدامات اٹھائیں گے، یا صرف بیان بازی تک ہی محدود رہیں گے؟ بہرحال یہ بھی معلومات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے کچھ ایڈوائزر بھی بھارت میں موجود رہے، بلکہ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کے جہاز اڑانے والے پائلٹ بھی اسرائیلی تھے، ایک میں، دو میں یا تین میں. لیکن شیوانگی جی تو انڈیا کی تھی، اور شیوانگی جی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی. ان کو بھارتی ایئر فورس میڈیا میں نہیں لا رہے. ان کے والدین بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بیٹی کہاں. ہر حال وہ انڈیا میں موجود نہیں ہے. تو کہاں گئی؟ پاکستان کی طرف سے DGISPR کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ ہم نے کسی بھی پائلٹ کو گرفتار نہیں کیا. ایک دو اور خبروں پر بات کر لیتے ہیں، یہ اخبارات میں شائع ہوئی ہیں. ایک تو یہ خبر ہے کہ شالیمار ٹرین جو کراچی سے لاہور آ رہی تھی وہ فیصل آباد سے تھوڑا سا آگے آئی تو سامنے پھاٹک پر ایک اینٹوں کی لدی ہوئی ٹرالی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ٹکرائی، اس کی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، اور جیسے ہی حادثہ ہوا کوہرام مچ گیا. یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے بے عقلی کی اور جہالت کی. جہالت یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پھاٹک نہیں لگایا گیا تھا یا پھر ڈرائیور کی غلطی ہے. جہالت یہ ہے، بے عقلی یہ ہے کہ جب ٹرالی وہاں پہ پھنس گئی، نہیں نکل رہی تھی، تو کوئی بندہ عقل کا لیتا، تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے، کامن سینس سے کام لیتا، تو جس طرف سے ٹرین آ رہی تھی بلکہ دونوں طرف بندوں کو دوڑا دیا جاتا. کوئی کپڑا لے کے لہراتا ہوا آگے جا کے وہ کھڑا ہو جاتا، ٹرین جیسے ہی اس کو سامنے سے آتی ہوئی نظر آتی تو کپڑا لہرا دیتا تاکہ قریب آنے تک ڈرائیور بریک لگانے کے قابل ہو سکتا. دونوں طرف بندے دوڑا دیے جانے چاہیے تھے، اور وہ جو ٹرالی والے تھے وہ نیچے بیٹھے اپنے ٹائر کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ٹرالی کو دیکھ رہے ہیں. ان میں سے دو بھاگتے، ایک طرف چلا جاتا، دوسرا دوسری طرف چلا جاتا. اگر وہاں پہ پھاٹک والا موجود تھا، اس کو پتہ تھا کہ ٹرین کس طرف سے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا پھاٹک ہو کہ وہاں پہ پھاٹک والا موجود نہ ہو، تو وہاں پہ پھر ان کی ذمہ داری بنتی تھی، یا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے کسی کو عقل نہ آئی، کسی کے سمجھ نے کام نہیں کیا کہ کیسے اس حادثے سے بچا جا سکتا ہے. بہرحال کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے کوہرام مچا، جس طرح سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور پٹڑی سے ٹرین اتری ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بہت افسوسناک صورتحال بن گئی. اگلی بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے قریب، ہمارے آفس کے قریب نہر پہ، لاہور کے درمیان میں سے گزرنے والی نہر، وہاں پہ تیز رفتار کار وہ بے قابو ہوئی اور نہر میں جا گری. حالانکہ نہر کے ساتھ ساتھ درخت بھی بڑے بڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جنگلہ بھی بڑا مضبوط لوہے کا شہباز شریف صاحب کی طرف سے لگوایا گیا ہے. وہ اس کو توڑتے ہوئے اتنی رفتار تھی اس کار کی کہ وہ نہر میں جا گری، اور ان میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے. تینوں کی عمریں، ایک کی 18 سال، ایک کی 17 سال اور ایک کی 16 سال ہے. ان کے گھر میں کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ نوجوانوں کی لاشیں گئی ہوں گی؟ وہاں پہ کیسے کوہرام مچا ہوگا، کیسے دہائی دے رہے ہوں گے؟ تو یہاں پہ والدین کے لیے سوچنے کی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے گاڑیاں نہ دے دیا کریں. اگر گاڑیاں دینی ہیں تو ان کو سمجھایا بھی کریں کہ سپیڈ کو کم رکھا جائے، سپیڈ کو کنٹرول میں رکھا جائے. نہر کے ساتھ سڑک ہے اور مصروف سڑک ہے، یہاں پہ آپ موٹر وے والی سپیڈ پر گاڑی نہیں چلا سکتے. تو یہ گاڑی جس طرح سے حادثہ ہوا ہے وہ تو لگتا ہے کوئی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جا رہی ہوگی. تو آخر میں یہ بات بھی کر لیں کہ آج ایک اخبار میں 4 زیارتوں کی خبر شائع ہوئی ہے کہ مختلف مقامات پر خواتین کے ساتھ، کہیں پہ کسی بیوہ کے ساتھ، کہیں پہ کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ، کہیں پہ ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی خبریں ہیں. کسی کو ملازمت کا جھانسا دیا گیا، کسی کو کپڑے دکھانے کا جھانسا دیا گیا، کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی. تو اس طرح کی خبریں عموماً شائع ہوتی رہتی ہیں. آج 4 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو کورسپونڈنٹس ہیں، شہروں کے باہر سے خبریں بھیجنے والے، شہر کے اندر اخبارات کے لیے، ٹی وی کے لیے کام کرنے والوں کو رپورٹر کہا جاتا ہے، جو رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے شہروں میں
میں ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں رپورٹنگ کا، لیکن ان کو کورسپونڈنٹس کہتے ہیں۔ تو کورسپونڈنٹس اور جو ایسے شہروں کے رپورٹر ہوتے ہیں عموماً کوئی 4 پڑھا ہوتا ہے، کوئی 10 پڑھا ہوتا ہے، ان میں پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ایف آئی آر لیتے ہیں، ایف آئی آر سے نقل کر لیتے ہیں، اور ایف آئی آر میں ایک ایک چیز درج ہوتی ہے کہ کیسے کسی لڑکی کو اغوا کیا گیا، کہاں لے جایا گیا، اور پورے کا پورا عمل بتا دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہمارے کورسپونڈنٹس کوئی نان سینس ہے، وہ پوری کی پوری اسی طرح سے تفصیل اخبارات کو اپنے اداروں کو بھیج دیتے ہیں، ان کو پھر ایڈیٹر اپنے طور پر درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور درست کر بھی لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ذرا رپورٹنگ کرتے ہوئے کچھ ہوش مندی سے کام لیا جایا کرے۔ دوسری ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ زیادتی کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر کبھی 2 رپورٹ ہوتے ہیں، کبھی 10 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 6، کبھی 7۔ تو یہ واقعات کیوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسی وارداتیں کرتے ہیں، جو ایسے مجرم ہیں، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، حالانکہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔